بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مصر کے ایک مشہور ترین جوگی جو لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کے مستقبل کے بارے میں بتا سکتا تھا، اور اس جوگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کے بہت بڑے ڈاکو کا ایک ایسا واقعہ سنایا کہ اس جوگی نے چند ہی لمحوں کے اندر اتنے بڑے ڈاکو کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور یہ واقعہ کس طرح ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کتاب سلطان صلاح الدین ایوبی کے کارنامے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 151 پر تحریر کیا گیا ہے، اور بہت سے مسلم، یورپی اور عیسائی مورخین نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ دوستو، مصر کے اندر ایک جوگی تھا جس کے پاس ایک کالی رنگت اور جلد پر سفید دبوں والا سانپ تھا جو کہ اپنی ڈولی کے اندر چھپائے رکھتا۔ وہ جوگی ہر مسلمان کو جو کہ پریشان ہوتا اپنے سانپ کے تماشے دکھا کر لوگوں کی پریشانی کو دور کرتا۔ اور سب سے دلچسپی کی بات اس جوگی کے بارے میں یہ تھی کہ وہ اپنے سانپ کا تماشا مفت میں لوگوں کو دکھاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ جوگی مفت تماشا دکھانے کی وجہ سے پورے مصر کے اندر مشہور ہو گیا، اور بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر اور بڑے بڑے زمیندار اس کو اپنی حویلیوں میں بلاتے اور اس کے سانپ کے تماشے کو دیکھتے۔ وہ سانپ اس جوگی سے بڑا تھا۔ وہ سانپ اس جوگی نے مصر کے خطرناک ترین جنگل سے پکڑا تھا، اور اس جیسا کرتب دکھانے والا سانپ پورے مصر کے اندر کسی جوگی کے پاس نہیں تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ جوگی اپنے سانپ کے کرتب کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ لیکن وہ سانپ جوگی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہتا تھا، اور وہ سانپ ایسے ایسے کرتب دکھاتا کہ لوگ حیران ہو جاتے، جیسے کہ یہ اس جوگی نے اس کو اپنے ہاتھ میں مکمل قابو کر رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے مصر کا وہ جوگی بہت مشہور تھا، اس کی دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کی شکل کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ اس انسان کا مستقبل کیا ہوگا، اور اپنی بات کئی دفعہ ثابت بھی کر چکا تھا، اور اس بات سے لوگ اس سے بہت متاثر تھے۔ حتیٰ کہ بہت سی روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ قلعہ کے حاکم کے پاس اپنے اس سانپ کا تماشا دکھانے کے لیے لے گیا، تو اس نے جب قلعے کے حالات کو اندر سے دیکھا تو اس نے قلعے کے حاکم کو کہا کہ تیری حکمرانی چند دنوں کی ہے۔ یہ سن کر قلعہ کے حاکم کو بہت غصہ آیا، اور اس نے جوگی کو دھکے دے کر نکلوا دیا۔ اور چند دن بعد جوگی کو خبر ملی کہ اس قلعے کے حاکم پر دشمن نے حملہ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور قلعے کو بھی فتح کر لیا، اور اس وجہ سے وہ جوگی پورے شہر کے اندر مشہور ہو گیا کہ اس نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ بہت سارے لوگ تو اس کو ولی اللہ بھی کہتے تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کوئی عبادت گزار نہیں ہوں، میرے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ مجھے لوگ ولی اللہ بلائیں، بس میں لوگوں کی شکل دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا۔ وقت گزرتا رہا، اور جب وہ شہرت کی انتہا کو پہنچا تو جب اس بات کی خبر مصر کی سلطنت کے سلطان صلاح الدین ایوبی کو لگی تو سلطان نے اس کے بارے میں پتہ کروایا، اور اس کے بارے میں جو بھی معلومات ملی، اس معلومات نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت متاثر کیا۔ اس جوگی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعوت نامہ بھیجا اور اپنے محل بلوایا تاکہ اس جوگی کو پرکھا جائے، جس طرح لوگ کہتے ہیں اس کو سچ ثابت کیا جائے۔ جب جوگی کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا دعوت نامہ پہنچا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل میں داخل ہوا، حتیٰ کہ اگر اس جوگی کو کوئی بھی حاکم یا ذمہ بلاتا تو جوگی ملنے کے لیے وقت دیتا، یوں بھاگتا ہوا نہ آتا۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا دعوت نامہ ملا تو وہ فوراً سلطان کی حضور میں حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، جوگی صاحب، آپ لوگوں کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ میرا مستقبل کیا ہوگا؟ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، پھر محل کی طرف نظر دوڑائی، وہ سپاہیوں کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، حضور، اگر آپ کے بہادر سپاہی اور وزیر اسی طرح آپ کا وفادار رہے اور اسی طرح حق اور سچ کے راستے پر چلتے رہے تو مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس آپ ہی فتح کریں گے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت متاثر ہوئے، کیونکہ اس وقت قبلہ اول کو فتح کرنا ناممکن تھا، لیکن یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی بھی جانتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے خواب میں دیکھ چکے تھے کہ بیت المقدس کی فتح سلطان کے نصیب میں ہوگی۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ یہ جوگی کوئی ناٹک نہیں کر رہا، بلکہ یہ اپنے تجربے اور علم کی وجہ سے سارے راز جان لیتا ہے۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یقین ہو گیا کہ یہ جوگی بہت عقل مند اور نیکوکار انسان ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جوگی کو کہا، جوگی صاحب، آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو ان کے مستقبل میں بارے میں بتایا ہوگا، لیکن کسی ایسے انسان کے بارے میں بتائیں جس کو سیدھے راستے پر لانا ناممکن تھا، لیکن آپ نے اس کو اس طرح قائل کر لیا کہ وہ انسان سیدھے راستے پر آ گیا۔ اس نے کہا، حضور، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو پیشن گوئیاں کی اور وہ سچ ثابت ہوئیں، لیکن ان سب نے مجھے اتنا متاثر نہیں کیا۔ حضور، ایک آدمی تھا جو کہ مصر کے اندر بہت بڑا ڈاکو تھا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران اس ڈاکو نے کوئی ایسا علاقہ نہیں چھوڑا جہاں اس نے لوٹ نہ مچائی ہو۔
سلطان معظم وہ اپنے پورے کے پورے گینگ کے ساتھ حملہ کرتا اور لوگوں کو لوٹ لیتا، اور جب وہ کسی قافلے پر حملہ کرتا تو لوگوں کو یقین ہوتا کہ اس ڈاکو کے ہاتھوں سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اس لیے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے۔ سلطان معظم اس ظالم ڈاکو کا نام رفع بن حاجی تھا۔ رفع بن حاجی مصر کا بہت بڑا اور ظالم ترین ڈاکو تھا۔ مصر کے لوگ رفع بن حاجی کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے، اور جس شہر میں رفع بن حاجی ہوتا اس شہر کے اندر لوگ اپنے زیورات، اپنا مال و دولت زمین کے اندر چھپا دیتے، کیونکہ ان کو یقین ہوتا کہ رفع بن حاجی کبھی بھی اور کسی وقت آسمانی بجلی کی طرح گر سکتا ہے۔ حضور جب رفع بن حاجی نے میری شہرت کے بارے میں سنا تو ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، جوگی صاحب تم میرے بارے میں پیشن گوئی کرو، اگر تم اپنی بات کو سچ ثابت نہ کر سکے تو تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ حضور میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کو سیدھے راستے پر لایا، لیکن رفع بن حاجی کے بارے میں پیشن گوئی کرنے سے پہلے میں بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو رفع بن حاجی جو لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے وہ ایک ٹھنڈی ہوا بن کر ثابت ہوگا، اور اگر میں ناکام ہوا تو میں شہادت پا لوں گا۔ اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے رفع بن حاجی کو کہا، چلو تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے بارے میں ایسی پیشن گوئی کروں گا کہ تمہیں یقین آ جائے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جوگی نے کہا، حضور میں رفع بن حاجی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر لے جا رہا تھا۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک نوجوان ایک بوڑھے بزرگ کو بری طرح گھسیٹتا ہوا گلی میں جا رہا تھا۔ گھسیٹنے کی وجہ سے بوڑھے کے پیروں سے خون نکل رہا تھا، اس کے سر سے پگڑی اتر گئی تھی، حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ لوگ اس کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن وہ اس بوڑھے بزرگ پر تشدد کرتا ہوا جا رہا تھا، اور پوچھنے پہ پتہ چلا کہ وہ بوڑھا بزرگ اس کا باپ ہے۔ میں نے رفع بن حاجی کو کہا، حضور اگر آپ مجھے مار بھی دیں یا زندہ رکھیں، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کا مستقبل اسی بوڑھے کی طرح کا ہوگا۔ یہی آپ کا مستقبل ہے جو مستقبل آج اس بوڑھے کا ہے۔ یہ سن کر رفع بن حاجی کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ تم اپنی بات کو ثابت کرو، ورنہ میں تمہیں ابھی اپنے گھوڑے کے پیچھے باندھ کر پورے شہر کے اندر گھسیٹوں گا۔ حضور میں نے اس کو کہا کہ یہ جو بوڑھا آدمی جس کو اس کا نوجوان بیٹا گھسیٹ کر لے جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ڈاکو تھا۔ یہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر غریب ماں باپ کی اپنی بیٹی کے لیے بنائے گئے زیورات اور جہیز کا سامان چوری کرتا اور ان کی عزت لوٹ لیتا، حتیٰ کہ یہ مسجد کے لیے گئے چندے کو بھی کھا جاتا۔ لیکن لوگ اس کو بڑا کہتے کہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا، کیونکہ تم اپنے بیٹے کو حرام کا لقمہ کھلا رہے ہو، اور یہ بڑا ہو کر ایک دن یہی تمہارا بیٹا تمہیں انجام تک پہنچائے گا۔ لیکن حضور اس بوڑھے آدمی نے کسی کی نہ سنی، اور آج دیکھیں اس کا یہ حال ہو رہا ہے۔ دیکھیں جو کام اس بوڑھے بزرگ نے کیا تھا، کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ سن کر رفع بن حاجی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور کہا، جوگی صاحب میں آپ کو مان گیا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو اس بوڑھے سے بھی زیادہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہوں۔ پھر رفع بن حاجی نے کہا کہ جوگی صاحب چلے جاؤ، اب مصر کے اندر تم پر کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ حضور اس کے بعد مصر کا سب سے بڑا اور ظالم ترین ڈاکو اتنا متقی اور پرہیزگار بن گیا کہ اس نے جتنی بھی دولت لوٹی تھی تمام غریبوں کو واپس کر دی۔ اب اس کو یاد آیا کہ اس نے ایک بوڑھی عورت کے زیورات چوری کیے تھے، لیکن اس کے پاس اب ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اماں جان، آج سے 3 سال پہلے آپ کے گھر پر ڈاکہ مار کر سب کچھ لوٹ لیا تھا، لیکن اب میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں، لیکن اب میرے پاس کچھ نہیں کہ میں آپ کو ادا کر سکوں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتی ہیں؟ اس نے کہا، ہے ظالم انسان، تم نے میری ساری زندگی کی جمع پونجی مجھ سے لوٹ لی تھی، تیری وجہ سے میری بیٹی نے خودکشی کر لی تھی، میں تجھے کیسے معاف کر دوں؟ حضور اس نے رفع بن حاجی کو کہا کہ میری بیٹی نے پہاڑی سے کود کر جان دی تھی، اگر تم بھی اسی طرح پہاڑی سے کود کر جان دے دو تو میرا حساب پورا ہو جائے گا اور میں تجھے معاف کر دوں گی۔ حضور بوڑھی عورت کی یہ کہنے کی دیر تھی، اتنے میں رفع بن حاجی دوڑتا ہوا اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا اور وہاں سے چھلانگ لگا دی، لیکن حضور اس پہاڑی کی چوٹی کے پاس ایک ندی بہہ رہی تھی اور رفع بن حاجی اس ندی میں جا گرا، اور وہاں پر ایک دیہاتی نے اس کو ڈوبتے ہوئے نکال لیا اور اس کی زندگی بچ گئی۔ اور جب وہ بوڑھی عورت وہاں پہنچی تو اس نے رفع بن حاجی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا میں تو تمہیں صرف آزما رہی تھی، کیا تم واقعی میں سیدھے راستے پر آ گئے ہو یا کوئی اور ناٹک کر رہے ہو؟ لیکن تم تو سیدھے راستے پر آ گئے ہو۔ اور حضور پھر رفع بن حاجی جو کہ لوگوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، اب رفع بن حاجی کا نام لیے بغیر کوئی بھی غریب سوتا نہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے متاثر ہوئے اور جوگی کو کہا، اس سب کے پیچھے صرف تیرا ہاتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا اور تو نے اس کا اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ تم نے جیتے جی بغیر کوئی عبادت کیے جنت کما لی۔
پھر اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وزیر نے کہا، حضور میں آپ کو ایک اور زمیندار کے بارے میں ایک انوکھا حیران کن واقعہ سناتا ہوں، جس کو ایک بوڑھی کی عقل مندی کی وجہ سے سیدھے راستے پر آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ حضور کسی علاقے میں ایک زمیندار رہتا تھا، وہ بہت ظالم سنگ دل تھا، وہ لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر کے سب کچھ چھین لیتا، حتیٰ کہ حرام کی کوئی چیز بھی وہ کھانے کے لیے نہیں چھوڑتا، شراب پیتا، زنا کرتا، جوا کھیلتا، لوگوں سے من پسند چیزیں لوٹتا۔ وقت گزرتا رہا اور لوگ اس کے ظلم سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ حضور ایک دن ایک بوڑھی عورت کی بھیڑ کسی بیماری کی وجہ سے مر گئی۔ صبح بوڑھی اٹھی تو اس کی بھیڑ تڑپ رہی تھی، لیکن بوڑھی عورت کے پاس کوئی ایسا مرد نہیں تھا کہ وہ اس بھیڑ کو ذبح کر دے، اور دیکھتے دیکھتے اس کی بھیڑ بوڑھی عورت کے سامنے مر گئی۔ بوڑھی عورت کی وہی ایک بھیڑ آخری سہارا تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس مری ہوئی بھیڑ سے کچھ فائدہ اٹھایا جائے۔ اس نے تیز دار چھری اٹھائی اور بھیڑ کو ذبح کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ جانتی تھی کہ بھیڑ مر چکی ہے۔ ذبح کرنے کے بعد بوڑھی عورت نے بھیڑ کو اٹھایا اور اس ظالم سردار کے گھر پہنچ گئی اور اس کو کہا کہ حضور میں نے آپ کی خدمت میں ایک بھیڑ ذبح کی ہے، اب میرے اس تحفے کو قبول کر لیں۔ اس ظالم سردار نے خوشی خوشی وہ بھیڑ حاصل کی اور رات کو خوب اس بھیڑ کے گوشت سے لطف اٹھایا۔ اگلے دن سردار گزر رہا تھا تو بوڑھی عورت جھونپڑی کے باہر بیٹھی کام کر رہی تھی۔ سردار نے خوش ہو کر کہا، بوڑھی اماں تیرا بہت شکریہ، تو نے مجھے اتنی لذیذ بھیڑ دے دی، لیکن تمہارے پاس تو صرف یہی بھیڑ تھی، تم نے اس کو بیچا کیوں نہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا، زمیندار صاحب یہ میری مری ہوئی بھیڑ میرے کسی کام کے نہیں تھی، میں نے سوچا آپ ہی کو کھلا دوں۔ یہ سن کر سردار کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم نے مجھے مری ہوئی بھیڑ کھلا دی۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، تم پہلے کون سا کوئی حلال چیز کھاتے ہو، شراب پیتے ہو، لوگوں کی ناجائز زمینوں پر قبضہ کرتے ہو، اسی زمینوں پر اگا ہوا اناج کھاتے ہو، تو اب تم نے مری ہوئی بھیڑ کھا لی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ سن کر وہ سردار اسی وقت اپنے گھوڑے سے اترا اور آ کر بوڑھی اماں کے قدموں میں گر گیا اور کہا، بوڑھی اماں بے شک آپ کا طریقہ بڑا مختلف تھا، لیکن آپ کے اس عمل نے مجھے سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ مجھے اب پتہ چل گیا کہ میں بہت ظالم تھا، بہت سنگ دل تھا، لیکن دولت کے نشے میں ڈوب چکا تھا اور مجھے ان سب چیزوں کا علم نہیں تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے اور تمام دربار والوں کو کہا، کبھی بڑے بڑے نیک لوگ بھی بڑے بڑے علماء کی تبلیغ سے غلط کام نہیں چھوڑتے، اور کبھی بڑے بڑے ظالم انسان ایک عام سے انسان کی چھوٹی سی ادا سے سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں، لیکن یہ سب میرے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔